الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور آج انشاءاللہ عقیدتوں اور ادب کے دامن کو تھام کر ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کے لیے اگر میں صرف ایک ٹائٹل ہی بیان کر دوں تو وہ ٹائٹل ہی جو ہے ان کی شخصیت کے لیے کافی، یعنی ان کی رفعتوں کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو اول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی جن کے لیے اگر صرف یہی کہہ دیا جائے نا صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ اول داماد ہیں، تو بات کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یعنی اول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سسر بھی ہیں جناب، یعنی وہ ہستی ہیں جو وادی بطحا کے شیر کہلاتے ہیں، وادی بطحا کے شیر کہلاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا صلاحیتوں سے اور اوصاف و محاسن سے نوازا، جو انتہائی امانتدار بھی تھے، انتہائی دیانتدار بھی تھے، انتہائی شجاعت سے بھرپور یوں کہیے کہ شخصیت کے بالغ بھی تھے، اور انتہائی نڈر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی ایک اوصاف سے نوازا، اور سب سے جو اہم ترین بات ناظرین وہ یہ کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ مرقع اور مرستہ تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے آپ کا نکاح ہوا ناظرین، اور کیا پیار اور کیا یوں کہیے کہ اپنا مودت تھی آپ کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو ملول کرنے کے لیے کفار مختلف قسم کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت پریشر دیا گیا کہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے عقد سے باہر نکال دیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکون کا اس حد تک آپ کو خیال تھا کہ آپ نے کفار کے سارے پریشرز کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو نہ چھوڑا۔ اور تاریخ گواہ ناظرین کہ آپ نے دامادی کا جسے حق کہتے ہیں نا، اس حق کو بدرجہ اولا ادا کیا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو پتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز سے محصور کیا گیا، یعنی جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ غلے اور کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جایا کرتے تھے، بنو ہاشم کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے تاریخی جملہ آپ کے کردار کے لیے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے دامادی کا حق ادا کر دیا۔ یہ جملہ ایسا ہے ناظرین جو آپ کے کردار کے ٹائٹل پہ تابناکی کے ساتھ رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ غلامی میں آئے نا، یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اندازہ کیجئے کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ پھر اسلام قبول کرتے ہی آپ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر مر مٹنے کو بس تیار رہا کرتے تھے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی، آپ نے اس کے بعد دیگر جو غزوات تھیں اس میں شرکت کی، یعنی آپ طائف میں بھی شرکت کیا، آپ نے حنین میں بھی شرکت کی، آپ نے تبوک میں بھی شرکت کی، آپ حجۃ الوداع میں بھی شامل رہے، یہاں تک کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک مارکہ ایسا آیا کہ جو ختم نبوت کی محافظت کا مارکہ تھا، کہ جس مارکے کے اندر تقریباً 1250
کے قریب شہادتیں ہوتی ہیں جسے ہم جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس مارکے میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک داماد کی حیثیت سے نہیں بلکہ محافظ ختم نبوت کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، اور ایسے شریک ہوتے ہیں صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنے آپ کو واری کر دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی وجیح تھے، فصیح و بلیغ گفتگو کیا کرتے تھے، شیریں گفتار تھے، بہت خوبصورت، بہت ہی رچی ہوئی گفتگو کیا کرتے تھے، بہت کمال خطیب تھے، بہت کمال شاعر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالی نسب سے بھی نوازا تھا۔ اور ایک اور بات تھی ناظرین کہ آپ عرب کے معاشرے کے جو ٹاپ ٹریڈرز تھے ان کے اندر آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور جو محبت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے آپ کی تھی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آپ سے محبت تھی، وہ تو دیدنی تھی صاحب، کہ یعنی آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر مر مٹا کرتے تھے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی آپ کا بے انتہا اکرام کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ناظرین جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعتماد سے نوازا ہے۔ آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود۔ پہلی شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور ملک کے معروف شناخہ جناب قاری اسد الحق صاحب منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آخر میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ذرا ڈاکٹر صاحب فرمائیے، ایک تو اول دامادی کا شرف ہی بہت بڑا شرف ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو فیملی کا ایک انٹروڈکشن ہے وہاں سے آغاز کیجئے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے حسین سے رشتوں کی مالا کے اندر جو پرویا ہے ان کا تعارف، اور اگین وہی بات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے عقد جو ہے یہ آپ کے لیے ایک ایسا شرف ہے جو یقیناً آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہید ختم نبوت ابو العاص مقسم یا لقیط بن ربیع بن عبد العزا بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی القریشی، آپ کا سلسلہ نسب دوسرے داماد رسول ذوالنورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد شمس پر ملتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر جا کر ملتا ہے۔ یوں تینوں کے تینوں داماد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریشی ہیں، اور آپ کی وجہ شہرت یا جس وجہ سے آپ لوگوں میں معروف تھے وہ آپ کی کنیت ابو العاص ہے۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب جرو البطحا یعنی بطحا کے شیروں کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان بھی وجہ شہرت بنا، جو کہ آپ کے اخلاق کے اوپر ایک بہت اس کو سمرائز کرتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ وَكَانَ مِن رِجَالِ مَكَّةَ مَعْدُودِينَ مَالًا وَتِجَارَةً وَأَمَانَةً وَصِدْقًا، کہ ابو العاص کا شمار مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا جو مال کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، تجارت کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، امین ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، صادق ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ اور یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ریٹروسپیکٹیولی بیان کیا حضرت ابو العاص کے حوالے سے، یہ ان کے پورے اخلاق کو، پوری شخصیت کو بہت ہی چند الفاظ میں پرو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رشتوں کی جہاں تک بات آئی، یقیناً آپ کے رشتے بھی بہت ہی عظیم، چونکہ عظیم شخصیتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ملیکۃ العرب کہلاتی ہیں، یہ آپ کی رشتے میں خالہ ہیں، اور وہ اسی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رشتے میں خالو ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ
حالہ بنت خویلد ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہیں۔ اس لحاظ سے جو تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے سیدہ زینب سے بنتا ہے، وہ بنتا ہے خالہ زاد کا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ماموں ہیں ان کا نام ہے عوام بن خویلد۔ ٹھیک۔ اب عوام بن خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی، آپ کی جو والدہ ہیں حالہ بنت خویلد، ان کے بھائی ہو گئے، اور آپ یعنی حضرت عوام بن خویلد شوہر ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے، اور یوں حضرت زبیر بن عوام جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے وہ آپ کے ماموزاد ہو گئے، اور اس لحاظ سے ان کا تعلق بھی اس طرح سامنے آتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف عشرہ مبشرہ ہیں، دوسری طرف ملکۃ العرب ہیں، اور تعلقات کا یہ تانا بانا یہ بتاتا ہے کہ کس خاندان میں آپ کا اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، اور کس طرح کا تعلق۔ اب اس لحاظ سے مختصراً بات کر دی جائے کہ جو شخصی تعارف ہے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، تو آپ کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کم و بیش کوئی 20 سال قبل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال ہوئی تو آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر قبل اعلان نبوت ہی کے آپ کا نکاح بھی سیدہ زینب سے ہو گیا۔ اچھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ محبت تھی آپ سے، اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کانت تعدہ بمنزلۃ ولدیہا، کہ آپ انہیں اپنا بھانجا کم اور بیٹا زیادہ گردانا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی جو دلی وارفتگی تھی وہ ان کی طرف تھی، اور یہ وجہ بنی کہ آپ کو شرف دامادی ملی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس پر راضی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس پر راضی۔ کمال یہ ہے کہ سیدہ پاک کی کسی بات کو سرکار علیہ السلام نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں کرتے تھے، بالکل۔ اور آپ یہ دیکھیں کیا کمال، اس میں ایک خاص بات یہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آپ نظر دیکھیں کہ کیا کمال نظر ہے، کہ صرف وہ قلبی میلان نہیں، آپ دیکھ رہی تھی کہ شخصیت کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام امور کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دی جینٹل مین آف دی عربین پیننسولا، اور اس وجہ سے بھی تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شخصی وقار ہے اس پہ آپ دیکھیے کہ آپ بہترین خطیب ہیں، آپ کی شکل و صورت وجیح قد ہے، وجیح چہرہ ہے، قد و قامت متوازن ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہترین آپ تاجر ہیں، اور پھر آپ کی اولادوں میں سیدہ امامہ شامل ہیں، اور اسی طرح حضرت علی ابن ابو العاص شامل ہیں۔ اور یوں اگر ایک بالکل سمرائز وے میں آپ کی شخصیت کا تعارف کروایا جائے تو اخلاق کے اعتبار سے، اور اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے آپ نہایت ہی متوازن اور بہت ہی جلیل القدر ہستی۔ سبحان، بہت خوبصورت رچاؤ کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب ابتدا فرمائی، جزاک اللہ۔ اب ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے، بہت سخت ترین حالات ظاہر ہے اس معاشرے میں تھے، اور کفار کوئی بھی موقع جو ہے سرکار علیہ السلام کو زچ کرنے کا اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے، اور یہ وہ معاملہ تھا کہ کفار نے فل فورس کے ساتھ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ظاہر جب نسبت ٹھہر گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے، تو ہر طرح کا پریشر دیا کہ کسی طرح سے یہ طلاق دے دیں، لیکن ظاہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق نہ دی۔ ایک تو اس پہ ذرا گفتگو کریں۔ پھر ایک اور جو مرحلہ، وہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس مرحلے کے بعد سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ ایسا خراج تحسین پیش کیا جو آپ کے لیے ایک ٹائٹل بن گیا، آپ کا حوالہ بن گیا، شیب ابی طالب میں جس انداز سے آپ جو ہے وہ دامادی کا حق ادا کرتے رہے، اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول، داماد رسول، خویش نبی، با وفائے نبی، حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حتیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور جنید بھائی، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفاران مکہ کس طرح حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچایا کرتے اور اپنی شقاوت کی حدیں پار کر دیا کرتے، تو ان میں ایک درد یا دکھ پہنچانے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپنا دکھ تو بندہ سہ لیتا ہے، اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔
تو یہی ان شکی لوگوں نے طریقہ اختیار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قلب اطہر کو ان کی اولاد کے ذریعے اذیت دی جائے. بالکل. تو ان ناہنجار میں سے جو بہت سارے دیگر لوگ تھے، ان میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابو لہب جو تھا وہ سر فہرست ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اگرچہ حضور علیہ السلام سے ایک رشتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو اپنے جو بھی ان کے تھے سلسلے، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے ان کو اذیتیں دی گئی. اذیت دی، بالکل. جی. تو پھر یہاں پر ہوا یہ معاملہ کہ دیگر جو کفاران مکہ تھے انہوں نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں دنیا جہاں کا مال دیں گے، جس عورت سے چاہو کہ تمہاری شادی کرا دیں گے، تمہارا نکاح کرا دیں گے، تم نے یہ کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دختر نیک اختر جناب سیدہ زینب کو تم نے طلاق دینی ہے. تو اس پر حضرت ابو العاص نے وہ تاریخ ساز جملے مرحمت فرمائے کہ آپ نے فرمایا فقال واللہ لا واللہ انی لا افارق صاحبتی، کہ نہیں خدا کی قسم میں اپنی زوجہ کو کبھی اب سے جدا نہیں کروں گا. فرمایا وما احب ان لی بہا نساء الدنیا جميعا، فرمایا کہ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ان کے بدلے میں، ان کے عوض میں مجھے دنیا جہاں کی عورتیں مل جائیں. اللہ. اور قوی روایات یہی کہتی ہیں کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بالکل. تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی حضور علیہ السلام کی شہزادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے ان کے عوض میں کسی کو قبول نہیں کیا. اور پھر جب باقاعدہ طور پہ دامادی کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعبہ ابی طالب کے اندر جب وہاں پر بنو ہاشم کا مبیش 3 سال کے عرصے میں محصوری میں رکھا جاتا ہے تو وہاں اپنی دامادی کا رشتہ اس انداز میں نبھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ کھجوروں سے غلے سے لد کر بھر کر لے جاتے ہیں اور ہاک کر اس علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر بنو ہاشم جو ہے وہ محصور تھے. تو اس خیر خواہی پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملے عطا فرمائے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرمایا کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا. اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ما زممنا سحر ابی العاص، کہ ہم نے ابو العاص سے بطور داماد کوئی خرابی نہ دیکھی، کوئی ناقابل مذمت بات نہ پائی. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے مختلف مقامات پر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ جملے عطا فرمائے جو آپ کی شخصیت کا عظیم اظہار فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیحین میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ ان النبی علیہ السلام خطبہ، کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے ہم میں خطاب ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور خطاب فرما رہے ہیں. فرمایا فذکر ابو العاص بن ربیع، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص بن ربیع کا ذکر فرمایا، فاثنى علیہ، اور پھر آپ کی تعریف فرمائی. اور وقال حدثنی فصدقنی، کہ جب بھی انہوں نے کوئی بات کہی ہے مجھ سے تو ہمیشہ سچ کہی ہے، کبھی بھی غلط بات نہیں کی. فرمایا وہ وعدنی، اور جب بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے فرمایا وفافی، اور میرے لیے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. یعنی اپنی وفاؤں کا حق بھی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا، اپنی صداقت کا بھی انداز حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیا. اور یوں جو ایک داماد سے حضور علیہ السلام ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان دنوں میں، وہ تمام کی تمام جو صورتیں ہیں حضرت ابو العاص بن ربیع نے پوری کر کے دکھائی. کیا کہنا، سبحان اللہ. اور دیکھیں آپ وہ جو دور تھا شیبی ابی طالب کا، اس وقت آپ ایمان نہ لائے تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود یعنی ایک طرف کفر تھا اور اس کے باوجود جو ہے آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے آپ کی تمام تر جتنی بھی یوں کہیے کہ اپنا دلی وابستگیاں تھیں یا یوں کہیے کہ معاونت تھی، ان کے ساتھ شامل تھی. اچھا اب ذرا علامہ صاحب ایک بات ذرا جو بڑی اہم ہے، ابھی بھی چونکہ ظاہر ہے وہ موقع ہے اور وہ اس پہ بھی گفتگو ہو جانی چاہیے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ اسیر ہوئے اور اسیر ہونے کے بعد پھر آپ رہا ہوئے تو ایک پورا واقعہ ہے، وہ اس واقعے پہ ذرا گفتگو کیجیے. اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ حکم فرمایا اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہجرت کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے، اور وہ بڑی ظاہر دردناک ہجرت ہے، تو وہ کیا ذرا ہوا تو اس پہ بھی ذرا تھوڑا کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے
اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم خاندان رسول کا، اہل بیت اطہار کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. جی. تو اس مناسبت سے ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ یہ شخصیت یعنی حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہیں اور آپ علیہ السلام کے داماد ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں تعارف کیا کہ آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور دوسری طرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں. تو اس مناسبت سے ایک بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ آج کا عنوان ہمیں نظر آتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ایگزیکٹلی کیونکہ وہ خالدان تھیں تو مطلب وصیت تھی کہ حضرت امامہ سلام اللہ علیہ سے جو ہے وہ آپ کا جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. تو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت تو کی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اور نبی کریم علیہ السلام کے داماد حضرت سیدنا ابو العاص، ان کی شرکت تو تھی لیکن یہ لڑائی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن بہرحال چونکہ وہ اتنا بڑی ایک جنگ تھی اور ظاہر مکہ میں رہتے تھے، رشتہ داریاں تھی، قریش سے تعلق تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو شرکت کرنا بے دلی سے تشریف لے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ لڑنے کے لیے پرجوش ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بعد کی روایات یہ کہتی ہیں کہ احد اور خندق میں تو اب تھے بھی نہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو حضرت ابو العاص جو تھے وہ غزوہ بدر میں شریک تو ہو لیکن لڑنے میں ظاہر انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن ظاہر دشمن کی طرف سے تو تھے، تو یہاں والوں کے پاس ایک موقع ضرور تھا. تو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں قید کر لیا، اور پھر جب قید کر لیا تو ہم جانتے ہیں وہ ایک پورا ایک معاملہ تھا. نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ آپ فدیہ لے کر رہا کر دیں. تو جب فدیہ کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ مکہ سے پھر فدیے روانہ ہوئے اور لوگ فدیے لے کر آنے لگے. تو اس میں ان کے جو بھائی تھے عمرو بن ربیع، یہ بھی فدیہ لے کر آئے. اور یہ فدیہ کیا لے کر آئے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب یہاں پر تعلق بھی آپ دیکھیں کہ کتنا مضبوط ہے نا، شوہر اور بیوی کا، میاں بیوی کا تعلق کتنا مضبوط ہے کہ حضرت زینب وہ ہار جو انہیں ان کی والدہ نے جہیز میں دیا تھا وہ پیش کر رہی ہیں شوہر کے فدیے کے لیے، اور ان کے بھائی عمرو بن ربیع یہ فدیہ لے کر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. اور پھر اسلام کا رچاؤ دیکھیں آپ، انصاف کا اور عدل کا. سیدہ زینب جگر کا ٹکڑا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں موجود ہیں. آپ بھی دیکھیے اس کے باوجود فدیہ وہاں سے روانہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود فدیہ آ رہا ہے. اور آپ نے انصاف کی بات کی تو اب اگلا انصاف یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہار آیا ہے اور یہ وہ ہار ہے جو حضرت خدیجہ کا ہار ہے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے شادی کے موقع پر دیا تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایک رقت سی طاری ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے اس وقت صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ فدیہ لیے بغیر ان کو رہا کر دیا جائے. یعنی یہ انصاف ہے نبی کریم علیہ السلام کا. تو پھر اس موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل آپ انہیں جو ہے وہ آزاد کر دیجئے. اور پھر اس موقع پر آپ تو اتھارٹی تھے، آپ فرماتے کہ رہا کر، تو کون ان کے ساتھ کون اعتراض کر سکتا تھا. بالکل، لیکن وہی انصاف والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ وہ ان کی بیٹی کو اب ہجرت کروائیں گے. اور پھر جب ہجرت کی بات آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے دو صحابہ کرام کو روانہ کیا اور انہیں کہا کہ مکے میں داخل نہیں ہونا، آپ نے باہر ویٹ کرنا ہے، باہر انتظار کرنا ہے. کنانہ بن ربیع یہ حضرت ابو العاص کے بھائی تھے اور انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا حضرت زینب کو اور یہ اونٹ پہ لے کر نکلے. حضرت زینب ہودج میں سوار تھی اور یہ اونٹ پر لے کر دن دہاڑے نکلے. اور جب یہ نکلے تو ظاہر ہے کہ مکہ والے پیچھے لگے ہوئے تھے، قریش پیچھے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے راستہ کاٹا، کفار مکہ نے راستہ کاٹا اور انہوں نے کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے. اور اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ ایک شخص، حبار نامی ایک شخص، اس نے جو ہے وہ نیزے سے جو اونٹ کو نیزہ مارا تو اس سے حضرت زینب نیچے تشریف لے آئی. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک چٹان تھی، پتھر والی چٹان، اس پہ آپ تشریف لائیں تو ظاہر ایک زخم لگا اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا اس موقع پر. اب ظاہر ہے وہ کس قدر تکلیف دہ معاملہ تھا، لیکن ظاہر اسلام کے لیے قربانی انہوں نے پیش کی اس موقع پر. اور اسی زخم میں روایات میں آتا ہے کہ وہ جو تشریف لائی تھی نیچے، اسی زخم میں ان کا انتقال ہوا. تو 8 ہجری میں مطلب زخم جو ہے وہ ساتھ ہی رہا. بالکل بالکل، وہ زخم ساتھ رہا اور اسی زخم کی وجہ سے وہ تکلیف وہ مسلسل برداشت کرتی رہیں اور اس زخم کی وجہ سے جو ہے اسی میں ان کا انتقال ہوا. تو اسی لیے انہیں جو ہے وہ شہیدہ اسلام بھی کہا جاتا ہے. تو
اس موقع پر جب کفار مکہ نے راستہ روکا تو کنانہ آگے بڑھے اور کنانہ نے کہا کہ اب جو آگے بڑھا میں تیر اس میں جو ہے وہ پیوست کر دوں گا، اس کے جسم میں اتار دوں گا۔ تو پھر ابو سفیان آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ہارے ہیں، شکست سے دوچار ہوئے ہیں، ان کا غم و غصہ ہے، کچھ دن رکو، اور تم دن دہاڑے ان کے سامنے دن دہاڑے لے کر نکل رہے ہو تو یہ تو ان کی کمزوری کی علامت ہے نا، تو کچھ دن ٹھہرے رہو، رات کے اندھیرے میں نکل آنا۔ تو یوں ان کی بات پر پھر ان کی بات مان لی، اور حضرت زینب پھر کچھ رات مکے میں انہوں نے قیام کیا، اور پھر وہ ہجرت جو ہے وہ فرما گئی۔ لیکن جنید بھائی وہی شروع سے جو بات چلی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت ورڈ استعمال کیا، جینٹل مین، پیور جینٹل مین، کریکٹر ثابت ہو رہا ہے۔ شابیہ ابی طالب کی بات ہوئی تو دیکھیں کہ کس طرح رشتہ داری نبھائی جا رہی ہے، پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے تو کس طرح محبت نبھائی جا رہی ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ کیا تو کس طرح وعدہ نبھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کریکٹر کتنا مضبوط تھا آپ علی سر، اس کے بارے میں جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، اس کریکٹر کے بارے میں ایک اور بات ناظرین میں آپ کو بتلاؤں، اور وہ بھی واقعہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے۔ وہ تو واقعہ بڑا کمال ہے، یعنی جس وقت ظاہر ہے آپ اگین ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنا آپ کو مدینہ پاک آنا پڑا، اور وہاں دو تین بڑی کام کی باتیں، ایک تو یہ کہ جو ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کسی عورت نے اگر مرد کو امان دی ہے نا تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، اور کس انداز سے آپ لوٹے مکہ پاک اور پھر کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتلائیں گے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کی حال کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے ناظرین، جو شہید جنگ یمامہ یعنی شہید ختم نبوت ہیں۔ اچھا، اب چونکہ بات کریکٹر کی ہو رہی تھی تو اسی ربط میں ذرا ایک واقعہ جو تاریخ کے پنوں میں آج بھی موجود ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اس اعتبار سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو معترضین یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو بڑا جو ہے نا وہ اپنا دبا کے رکھا ہوا ہے اور اس کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے، مجھے تو اس سے پہلے میری ذرا تصحیح کیجیے گا، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے یوں کہیے کہ اپنے عورت کی طاقت کے حوالے سے اس سے بڑا واقعہ ملتا نہیں ہے کہ عورت نے کسی مرد کو امان دی ہو اور اس کو عرب جیسے میل ڈومینیٹنگ معاشرے نے تسلیم کیا ہو۔ ایک اس پہ ذرا گفتگو کریں۔ دوسرا، اگین وہی کریکٹر کی بات، آپ چاہتے تو مال آپ کے پاس کفار کا موجود تھا، وہ دبا سکتے تھے، لیکن آپ گئے، آپ نے مال دیا اور جا کے پھر ببانگ دول اعلان کیا، کلمہ طیبہ پڑھا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے آپ کی ان حیات کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ زینب اور حضرت ابو العاص، آپ کی قربانیوں کا آپ اندازہ کیجئے۔ ہم آج تبصرہ تو کرتے ہیں تاریخی لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، لیکن جس پر بیتی ہوتی ہے وہ اور ہے۔ ہجرت ہوتی ہے، اعلان نبوت ہوا، ہجرت ہوئی، خاندان بٹ گئے۔ کس کا خاندان بٹا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ وجود کائنات کا خاندان بٹا۔ اللہ، تو آپ کہتے ہیں کہ قربانیاں نہیں دی، اور آج آپ قربانیوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کمپلیکسٹیز کو جو کہ آپ سوچئے کہ سالوں پر محیط ہیں، ان کی ایک سٹوری آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور جب ہمارے دوست احباب اس کا ذکر کر رہے تھے تو جذباتی انسان ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ آج ہم ان گھڑیوں کو جب آپ ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کا نہ صرف دفاع کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ میرے رسول کا گھرانہ ہے، میرے رسول کا گھرانہ۔ تو اب آپ نے غور کیا اور دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی تشریف آوری، وہاں پر سیدہ زینب کا وہاں پر ہار کا پیش کرنا ایک محبت کی علامت، اس کے بعد اس محبت کو واپس ایکسچینج کیسے کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ دوسری محبت۔ تیسری محبت، صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ رنجیدہ ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قول قولک و امر امرک، یا رسول اللہ، قول یعنی فیصلہ تو صرف اور صرف آپ کا ہے اور حکم صرف آپ کا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ محبتوں کا امتیاز اور اس کا کلائمیکس، اس کے بعد پھر جب آپ وہاں سے تشریف لاتی ہیں، یہ وعدے کی دوسری وفا تھی، اور پھر جب دوریاں ہوئیں تو ان دوریوں کے اوپر حضرت ابو العاص نے
اس کا ذکر جو اشعار کے اندر محفوظ ہوا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ کتنی محبت تھی اور کتنی الفت تھی جو کہ اس وقت ایٹ سٹیک آ گئی اور اسلام درمیان میں تھا. حضرت زینب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ ذکرت زینب لما جاوزت ارما، کہ جب میں ارما کے مقام پر پہنچتا تو مجھے زینب جو کہ بہت ہی پاک ہستی ہیں ان کا ذکر اور وہ مجھے یاد آتی ہیں. پھر فرمایا فقلت سقیا لشخص، اور پھر میں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت ان کو راحت دے یسکن الحرم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ حرم میں وہاں پر موجود ہے. بنت الامین جزاہ اللہ صالحتاً، کہ سیدہ زینب آپ کو جزا ملے، سیدہ زینب جو کہ امین ہیں اللہ رب العزت ان کو جزا دے جو کہ صالحہ ہیں. پھر فرمایا وَكُلُّ بَعْلٍ سَيُسْنَى بِالَّذِي عَلِمَا، کہ ہر بندہ اس شخص کی تعریف کرتا ہے جس کے بارے میں علم ہو. اور آج میں جب زینب کی تعریف کرتا ہوں، آج میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا علم ہے، مجھے عین الیقین ہے، حق الیقین ہے کہ یہ شخصیتیں تمام کے تمام صالحات میں سے ہیں. پھر واقعہ کچھ یوں ہے کہ تقریباً 3 سال جب گزرے تو آپ کا گزر مدینہ کے قریب کچھ یوں ہوا کہ وہاں پر ایک جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہوا جس کے بعد آپ یا تو قید کیے گئے یا پھر وہاں سے آپ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کو کسی ایک کی امان لینا پڑی. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے سیدہ زینب سے اس بات کی درخواست کی کہ آپ مجھے امان دیں اور سیدہ زینب نے امان بخش دیے. اور جس واقعے کی طرف آپ نے ذکر کیا وہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پر موجود ہیں اور آواز آتی ہے، آواز سیدہ زینب کی ایک حضرت زینب کی آواز آتی ہے اور ایک خاتون عرب کے اس ماحول کے اندر جس کے اندر آپ نے ذکر کیا ایک بلند آواز آتی ہے کہ میں نے یعنی زینب نے ابو العاص کو امان دے دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا بالکل ہم نے وہی سنا، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت نہیں، پہلے سرکار نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے کہ یعنی یہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں میرٹ کیسا ہے. جی ایک تو آپ نے امانت کا اظہار فرمایا کہ یہ پہلے سے پلانٹڈ نہیں، میرے علم میں نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں ہوا. لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے فرما دیا ہے تو یہ امان ہو گئی. یعنی جو زینب نے جس کو امان دی وہ امان ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک قوم کی مانند ہیں، یہاں سب برابر ہیں، مرد و عورت بھی برابر ہیں. اگر کوئی عورت یا کوئی بھی شخص امان دے گا اس کی امان مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگی. تو یہ پہلا واقعہ ہو گیا. دوسرا، جب آپ سیدہ زینب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا جو مال تجارت ابو العاص سے لیا گیا ہے کیا اسے واپس کیا جا سکتا ہے؟ واپس کیا گیا. تو محبت اسلام تو پہلے تھی جو کہ ان اشعار میں ظاہر ہوئی، لیکن جب آپ کو امان دی گئی اس انداز میں اور پھر جب مال تجارت واپس کیا گیا اس انداز میں تو آپ مکہ واپس تشریف لے کر جاتے ہیں، اپنے تمام جو تجار تھے ان کے شیئرز کو ریٹرن کرتے ہیں اور پھر ببانگ دہل اعلان اسلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ بڑا کمال کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جن کا اسلام سے پہلے پرائیورٹی یہ تھی کہ عدل و انصاف اور امانت ہونی چاہیے، اور لوگ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کا نام لینے کے بعد اگر امانتوں میں خیانت کریں تو ہمیں غور و خوف، ہمیں شرم آنی چاہیے. بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ اب ٹھیک ہے آپ یہ مال آپ یہ اناؤنس کر دیں، مال بھی مطلب رکھ لیں کیونکہ یہ تو آپ کا حق. آپ نے فرمایا نہیں میں مال لوٹاؤں گا. اور ایک تو یہ امانت داری کی بات آ گئی اور دوسرا آپ نے اعلان ان کے درمیان جا کے کیا. یہ آپ کی بہادری اور شجاعت تھی کہ آپ نے ان کو ٹھوک بجا کے کہا کہ جی اب میں ایمان لے کے آ گیا ہوں، اب کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے. اچھا اب ذرا آئیے، ظاہر پھر تو جب ایمان لانے کے بعد تو کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے نا. وہاں تو پھر یوں کہیے کہ عشق کی جو شمع اور حدت اور شدت جو مطلب محسوس ہوتی ہے کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو جو غزوات میں آپ کا کردار رہا اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. اب جو مجاہد بن کے آپ اتریں میدانوں میں اور پھر جنگ یمامہ میں جو شہید ختم نبوت ہونے کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی کہا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایسا ہی ہے. تو اولین طور پہ جن پر اس شعر کا مصداق ہوتا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ صحابہ کی جماعت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی حضور پر جو ہے فدا ہونے کے لیے تیار ہے، اور کوئی ایسا لمحہ نہ ہوا حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ میں اسلام لانے کے بعد کہ جب حضور نے آپ کو جہاد کے لیے بلایا ہو، جنگ کے لیے بلایا ہو یا کسی سرایہ میں بھیجنا ہو تو آپ نے لبیک یا رسول اللہ نہ کہا ہو. وہ جو وادی بطحا کے شیر ہونے کا ٹائٹل تھا اب اس کو ثابت کرنے کا وقت ثابت کرنے کا وقت آیا کہ ہاں واقعی بطحا کا جو شیر ہے وہ ابو العاص ہے. بالکل. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد جملہ جو غزوات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، سرایہ ہوئیں، ان میں آپ کی بھرپور شرکت رہی، چاہے وہ غزوہ خیبر ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو، یا ایون حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ کی شرکت رہی. لیکن ایک جنگ جس کی بنا پر آپ کو شہید ختم نبوت کہا جاتا ہے وہ جنگ یمامہ ہے. جنگ یمامہ کیا ہے جنید بھائی؟ حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جہاں مختلف فتنے نکلے، وہاں ایک فتنہ جو ہے مسلمہ ابن قذاب کا تھا جو جھوٹا مدعی نبوت تھا. بالکل ٹھیک. اس کے بارے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیٹیگوریکلی یہ نظریہ اور آپ کی فکر تھی کہ اس کے خلاف جنگ کرنی ہے اور اسے واصل جہنم کرنا ہے. چنانچہ وہ تمام نفوس قدسیات جو اہل بدر تھے، جو حضور کی نشانیاں تھے، جن کو سنبھال کے رکھا تھا، جن کے لیے الاؤ نہیں تھا کہ آپ نے جنگوں پہ جانا ہے، لیکن جب ختم نبوت کی دفاع کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر نے سب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی مرد مدینے میں نہ رہے، چاہے وہ اہل بدر میں سے ہو، اہل احد میں سے ہو، آج سب کے سب جائیں گے اور جنگ یمامہ میں شریک کریں گے. یعنی بدریوں کو بھی، نایاب جو تھے، وہ نایاب جو موتی تھے، ان کو بھی کہا نہیں، حضور ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس ختم نبوت پر اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے حضرت صدیق اکبر نے لشکر بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں. اور جو یہ لشکر جاتا ہے 24,000 کا یہ لشکر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کفار کی تعداد ہوتی ہے وہ 40,000 ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات یہ کہ مورخین نے یہ بات لکھی بالکل واضح انداز میں کہ حضور علیہ السلام کے 10 سالہ مدنی دور میں جتنی بھی غزوات ہوئیں، جو سرائے ہوئے، وہ تقریباً 74 جنگیں ہوئیں، جن میں 254 جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا. 254 بھی آتا ہے، 259 بھی آتا ہے. جی اس طرح مختلف روایات ہیں. لیکن ان تمام تر کے مجموعے کا مقابل جب جنگ یمامہ کے شہداء سے کیا جائے تو وہاں 1200 شہید ہوئے، اور ان میں سے 700 وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، جو قاری قرآن صحابہ تھے. یعنی یہ وہ دور تھا جب قرآن باقاعدہ طور پہ پرنٹ ہونا شروع نہیں ہوا تھا، لوگوں کے سینوں پر 700 حفاظ موجود. لیکن اس کے جو مقابلے میں وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن کاز کیا تھی؟ ختم نبوت پر دفاع. یعنی اسلام کی زندگی کی جو جتنی بھی غزوات اور جنگیں ہیں اس کی ٹوٹالٹی میں 259 شہادتیں، اور یہاں صرف ایک جنگ میں 1200 کے قریب شہادتیں ہیں. 5 times more. تو اس قدر اہم یہ جنگ تھی. کیوں؟ کیونکہ حضوری ختم نبوت پہرا دینا تھا. تو اس جنگ میں حضور علیہ السلام کے داماد، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا، بطور داماد شریک نہیں ہوئے بلکہ حضور کے ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک، محافظ ختم نبوت کی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں. تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کس قدر اہم ہے، اور اس پر پہرا داری صحابہ کی روز اول سے چل رہی ہے. ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عقیدہ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم بھی کوششیں کریں. ایمان کی بنیاد ہی اگر یہی رکھ کٹ گئی تو ختم ہو گیا. بالکل ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اگر یہی ختم ہو جائے تو دین کی پوری عمارت ڈھہ جائے گی. تو اس کے دفاع کے لیے جناب سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں باقاعدہ طور پر شریک ہو کر اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں اور اپنی جرت اور بہادری کے نمونے جو ہے وہاں پہ دکھائے، اور آپ کو جو ٹائٹل ملا تھا شیر بطحا کا، اس کا آپ نے وہاں پہ حق ادا کیا. لیکن بہرحال آپ کو وہاں پہ شہادت کا جام نوش فرمانا پڑتا ہے، اور شہادت کا جام جب آپ نوش کرتے ہیں. آپ ہی دیکھیں نا، اب اس میں کمال کیا ہے، آپ شہید ختم نبوت بنے، آپ جنگ یمامہ میں شہادت اختیار کر رہے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے حضرت علی. اچھا، یہ جو مولا علی کے نام کی نسبت ہے نا، بڑی کمال ہے. آپ جن کے مطلب سسر ہیں وہ علی ہیں، اور جن کے آپ مطلب والد گرامی ہیں وہ بھی علی ہیں. آپ کمال دیکھیں. اور وہ جنگ یرموک کے اندر شہید ہو رہے ہیں. یعنی آپ خود شہید ہیں اور ایک شہید کے باپ بھی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اپنا مرتبہ عطا کیا. اب آئیے ذرا آخر میں علامہ صاحب جو بڑی ایک اب چونکہ حضرت علی کا ذکر آ گیا
اور حضرت علی کا ذکر تو ہر طرف ہے جی، چاروں طرف ہے، نام علی کے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شہزادے ہیں، سرکار علیہ السلام کے ظاہر ہے جو ان سے پیار تھا، اور پھر سیدہ امامہ سلام اللہ علیہا سرکار علیہ السلام جو ان کو مان دیتے تھے. آج ذرا یہ بھی بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کی نمازوں کی کیفیات میں حضرت امامہ بھی تو شامل تھیں، ان کی بھی تو محبتیں شامل تھیں، وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیے. اور ایک اور ذکر کیجیے گا، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امامہ سے کتنا پیار کرتی تھی، یہ بھی ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے ذکر خیر کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو نواسے امام حسن اور امام حسین ہیں ان کا رتبہ تو بہت ہی بڑا ہے، وہ جنت کے سرداران ہیں، لیکن یہ بھی نواسے اور نواسیاں ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، جن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار اور محبت کی جو روایات ہیں یہ کتابوں میں درج ہیں، تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کے شہزادے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ان سے تعلق تھا، جو ایک محبت کا تعلق تھا، اس کا ایک سب سے پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ حضرت ابو العاص نے اپنے بیٹے حضرت علی کو رضاعت کے لیے بھیجا کسی مقام پر، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا اور وہاں ان کی پرورش فرمائی. تو یعنی حضرت علی جو ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے. یوں کہہ لیجیے نا کہ جو علی ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہی ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کیسا اعزاز بخشا. آپ نے بھی یہ جو جملہ کہا نا، اس سے ایک بات یاد آ گئی. فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا تھا جنید بھائی؟ حضرت علی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے کیا معاملہ فرمایا تھا؟ بتوں کو توڑنے والا. فتح مکہ کے لیے حضور علیہ السلام جب داخل ہو رہے ہیں مکہ میں تو اونٹنی پر کون سوار ہے؟ حضرت علی ہے. بھائی یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی یہاں ابو العاص کے شہزادے علی ہیں، وہاں پہ جو ہے حضرت ابو العاص کے داماد علی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. تو یہ حضرت علی سے جو ہے محبت کا تعلق تھا. اچھا اب آ جائیں حضرت امامہ کی طرف. حضرت امامہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی پیاری تھیں، اتنی محبوب تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہار لائے اور اہل خانہ موجود تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں یہ اسے دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اہل خانہ نے کہا کہ یقیناً حضرت عائشہ کو دیں گے. ایسا ہی تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ہار حضرت امامہ کو دیا. اللہ اکبر. پھر اسی طرح نجاشی کی طرف سے ایک مرتبہ کچھ آئے تحائف آئے تو اس میں ایک انگوٹھی تھی سونے کی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ انگوٹھی بھی حضرت امامہ کو عطا کی. اچھا پھر آپ نے نمازوں کے احوال کے حوالے سے بالخصوص بات کی، تو یہ حضرت امامہ کو شرف حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام انہیں گود میں اٹھا کر، گود میں لے کر نماز ادا فرماتے تھے. اپنے جو ہے وہ دوش مبارک پر سوار انہیں کیا کرتے تھے. پھر جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور پھر جب قیام کی طرف جاتے تو انہیں اٹھا لیتے. اور روایات میں یہاں تک آئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اہل خانہ میں سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جنید بھائی میں یہاں پر آخر میں ظاہر یہ محبتوں کے قصے تو ہیں، میں ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ حضرت علی جو ہیں ان کی شہادت ہوئی جنگ یرموک میں. ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے وہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، لیکن ایک روایت یہ کہ وہ جنگ یرموک میں دونوں روایتیں بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ خاندان نبوت یعنی امام حسن، امام حسین اور دیگر شہزادے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ بھی جنگ یرموک میں شہید ہو رہے ہیں. پھر کربلا کا جب ہم میدان دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں خاندان رسول کا ہر عمر کا فرد شہید ہوتا نظر آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت علی اصغر تک شہید ہوتے ہیں، 6 مہینے. لیکن جو ہم نے شروع میں بات کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہیدہ اسلام ہے، اور جب وہ نیچے تشریف لائی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کوئی نواس اور نواسی ہم سے جدا ہوا تھا. یعنی حمل کی حالت میں بھی خاندان رسول کی شہادت موجود ہے. یعنی یہ کیسا خاندان ہے، اسلام کے لیے کتنی قربانیاں نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی. یعنی جس خاندان کے
جس خاندان کا خون ہے اسلام کی جو بنیادوں میں، یعنی حمل کی حالت میں بھی شہادت ہے. حضرت علی اصغر کی صورت گود میں موجود بچے کی حالت میں بھی جو ہے شہادت نظر آتی ہے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت نظر آتی ہے. آپ یہ قربانیاں ہی قربانیاں. یعنی آپ یہ دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ تو شہادتوں کے ایک طویل سفر جو ہے مطلب اس پورے خانوادے میں ہمیں نظر آتا ہے. محبتیں بھی ایسی ہیں، آپ یہ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس بات کو بھی ذرا مکمل کر لیجئے گا. وہ حضرت امامہ سے کتنا پیار فرماتی تھیں، جو مولا کائنات سے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے ان سے نکاح فرمانا ہے. یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کی حیات میں مولا علی کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر بالکل سکتے، نہیں کیا آپ نے. لیکن حضرت فاطمہ جب رخصت ہو رہی ہیں تو اہتمام یہ کیا فرما رہی ہیں کہ وصیت فرما رہی ہیں کہ اگر نکاح آپ نے کرنا ہے تو میری آپ نے جو ہے وہ بھانجی کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے. تو یہ محبتوں کے رشتے تھے جنید بھائی، اور قربانیوں کی یہ داستان ہے. ہجرت سے لے کر کربلا کے میدان تک ہمیں قربانیاں نظر آتی ہیں، ہجرت سے لے کر کربلا کے میدان تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ محبتیں نظر آتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ان محبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی محبت. آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا ہو جائے. کتاب الشفا، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار آخری 3 سورتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ رکھے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، اسے محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرتا رہے. روزنامہ 92 نیوز مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. ملک کے ممتاز شناخہ جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. جاتے جاتے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو العاص کی شان و عظمت برا ہے. ابو العاص کی شان و عظمت برا ہے. انہیں شرف صحبت نبی کا ملا ہے. رسول خدا کے ہے داماد پہلے. رسول خدا کے ہے داماد پہلے. یہ کیسا کرم